السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، مسجدیں کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی 6 صفات بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، نماز قائم کی، صلاۃ ادا کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، سو وہ لوگ امیدوار ہیں کہ ہدایت والوں میں سے ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ یہ 6 صفات کے حامل لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ پہلی صفت اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، دوسری صفت آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، صلاۃ قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ سوائے اللہ کے 5ویں صفت ہے کہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنے والے، اور 6ٹھی صفت یہ ہے کہ سیدھے راستے کے طلبگار لوگ ہیں۔ مسجدیں بند کی گئیں، واقعی یہ لوگ مسجدوں کے بند ہونے کی وجہ سے دلی تکلیف میں تھے، مگر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، اللہ پر توکل تھا، ہدایت کے امیدوار تھے، اس لیے انہوں نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے دی گئی آسانی کو قبول کرتے ہوئے اس مہلک وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت گھروں میں صلاۃ ادا کرتے رہے، اور پہلے ہی کی طرح یا فراغت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے بھی بہتر طریقے سے دین کے احکام کی پابندی کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے صرف لو لگائی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے خوب زیادہ توبہ و استغفار کرتے رہے۔ پھر یہ فرحت و شادمانی سے پر خبر سن کر بیتاب ہیں کہ مسجدوں میں باجماعت صلاۃ کی ادائیگی کے لیے دوڑ پڑیں۔ اللہ رب العالمین ان کے اور ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، بھول چوک اور خطاؤں کو درگزر فرمائے، آمین۔ دوسری قسم کہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقتہ صلاۃ نہیں ادا کرنے والے، من مرضی سے صلاۃ ادا کرتے ہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، کبھی مسجد میں آ گئے کبھی گھر ہی پر، کبھی سو گئے تو کبھی اور کوئی بہانہ۔ اور تیسری قسم کے لوگ صرف جمعہ اور عیدین پڑھنے والے، یعنی بالکل ہی مسجدوں سے دور رہنے والے مسلمان، یا یہ کہہ لیں کہ بے نمازی مسلمان، مگر ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب مسجدیں مجبوری کے تحت احتیاطی طور پہ بند کی گئیں اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی آسانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر میں صلاۃ
ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو سب سے زیادہ بے چینیاں انہی کے اندر دیکھی گئیں۔ ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہوئے دیکھا گیا، توکل علی اللہ کا ڈھڈورا پیٹتے دیکھا گیا، مسجدوں کے دروازے بند ہونے پر علماء اور حکام کی سرزنش کرتے ہوئے دیکھا گیا، بغیر علم کے فتویٰ بازی کرتے رہے اور اپنے آپ کو اسلام کا شیدائی ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے اس عذاب سے ڈر کر توبہ و استغفار کر کے گھروں میں 5 وقتہ صلاۃ کی ادائیگی بھی کی یا نہیں، اتنے لمبے اور فارغ اوقات لہو لعب میں گزار دیے یا تقوی و رب کی فرما برداری میں گزارے۔ بہرحال اے اللہ کے بندو، اے امت اسلام، اللہ نے دوبارہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر بجا لاؤ، توبہ استغفار کر کے اس کی فرما برداری کی طرف دوڑ پڑو، عہد کرو، توحید و کتاب و سنت کے پاسبان بن کر رہو گے، مسجدوں کے نگہبان بن کر رہو گے، اسلام کے شایع نشان بن کر رہو گے، سجدہ رب ذوالجلال کے نشان بن کر رہو گے، موت و حیات سب اسی کے لیے قربان کر کے رہو گے، رب کی نافرمانی سے باز آ جاؤ گے، صرف اسی کے سامنے سر کو جھکاؤ گے، اس کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاؤ گے، پاک اور حلال چیزوں کو کھاؤ گے، شرک و بدعت سے خود بھی بچو گے، دوسروں کو بھی بچاؤ گے، کتاب و سنت کو گلے سے لگاؤ گے، اللہ ہی سے، صرف اللہ ہی سے لو لگاؤ گے، انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ سن لو، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں پناہ دے۔